اللہ اللہ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ الحمدللہ آج ہم نے پارہ نمبر 26 بھی ختم کر لیا۔ اب ہم اس کا خلاصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 26 کے اندر اس کا آغاز میں سورۃ الاحقاف ہے۔ اس کے یہاں پر اس پارے کے شروع میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید ہے، اور اس کے علاوہ ماں کی جو مشقتیں ہیں اولاد کے حوالے سے ان کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چل کے قرآن پاک نے بتایا کہ صالح اولاد پختگی کی عمر کو پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ان نعمتوں کا جو اس نے اس پر ان کے والدین کے ذریعے سے نازل کی، ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق طلب کرتی ہیں، اور اس بات کی دعا بھی مجھے اپنا پسندیدہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور فرمایا کہ میری اولاد کی بھی اصلاح فرما، اور میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میں اطاعت گزار بندوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے وفا شعار اور اپنے ماں باپ کے فرما بردار بندوں کے لیے فرماتا ہے کہ ہم ان کے نیک اعمال کو قبول فرماتے ہیں اور ان کی لغزشوں سے درگزر کرتے ہیں، یہ لوگ اہل جنت میں سے ہیں، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ اس آیت میں ابتدا میں ماں باپ دونوں سے حسن سلوک کا ذکر ہے، لیکن ماں کی قربانیوں کا ذکر قرآن نے زیادہ فرما کر اس کے زیادہ استحقاق کی طرف توجہ فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی اس کی تاکید فرمائی ہے۔ آیت نمبر 29 سے حضور کی بارگاہ میں جنات کے حاضر ہونے کا ذکر ہے کہ جنات کے ایک گروہ نے آپ کے پاس سے گزرتے ہوئے قرآن سنا اور جا کر اپنی قوم سے کہا کہ ہم نے ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی اور جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ ان جنات نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کرو، اس پر ایمان لاؤ، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے نجات عطا فرمائے گا، اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا تو زمین میں اللہ کی گرفت سے اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ آگے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہے۔ اس کے اندر غزوہ بدر سے پہلے اسلام کے تفصیلی جنگی قانون نازل نہیں ہوئے، اور یہ ہدایت نہیں آئی تھی کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ جب جنگ ختم ہو جائے، مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے، تو جنگی قیدیوں کے ساتھ 3 طرح کا سلوک کیا جا سکتا ہے۔ ایک، انہیں قید کر دیا جائے تاکہ وہ مسلمانوں کو دوبارہ شر نہ پہنچا سکیں، پھر ان کی اصلاح اور قبول اصلاح کی امید ہو تو ان پر احسان کر کے ان کو آزاد کر دیا جائے، یا فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ آیت نمبر 15 میں اہل تقویٰ کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ جنت کی نہروں میں ایسا شفاف اور تازہ پانی ہوگا جس میں کوئی باسی پن یا تغیر نہیں آئے گا، دودھ جیسی نہریں ہوں گی جن کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا، شراب طہور کی ایسی نہریں ہوں گی جو لذت سے معمور ہوں گی، اور خالص اور شفاف شہد کی نہریں ہوں گی، ان کے لیے ہر طرح کے پھل دستیاب ہوں گے، ان کے رب کی جانب سے اس میں مغفرت ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل سلیم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا ان عالی مرتبت لوگوں کی تقلید کی جائے یا ان کی راہ پر چلا جائے جو دائمی طور پر جہنم میں رہیں گے، اور انہیں جہنم کی آگ میں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ دے گا۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنے واضح دلائل کے باوجود یہ قرآن کریم میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اس کے بعد سورۃ الفتح کا آغاز ہو رہا ہے اسی پارے کے اندر۔ اس کی آیت نمبر 8 سے اللہ عز و جل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا کہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، جنت کی بشارت دینے والا، عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور مزید فرمایا کہ اللہ کے رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔ آیت نمبر 10 میں اللہ نے بیت رضوان کے منظر کو بیان کرتے ہوئے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، اس لیے ان کے ہاتھ پر بیعت در حقیقت اللہ ہی کی بیعت سے اس کو تشبیہ دی ہے۔ آیت نمبر 11 میں جہاد سے پیچھے رہنے والوں کی حقیقت حال سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باخبر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ بہانہ بازی کرتے ہوئے کریں گے، ہم اپنے مال اور اہل کی مصروفیت کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے، یعنی بہانے کریں گے، سو ہماری خطا معاف فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے،
اس کے بعد آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے ان وفا شعار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جان نثاری اور جان نثاری کی بیعت کی تھی، اپنی رضامندی کی قطعی سند سے نوازا۔ پس جس سے اللہ راضی ہو جائے، اس کے ایمان کی صداقت، اخلاص اور بے ریا ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہوتی ہے۔ ان کے بارے میں دل میں کوئی بدگمانی اللہ کی اس سند رضا کی نفی ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم بے خوف و خطر ہو کر بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن جب صلح حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ حدیبیہ کی شرائط کے تحت صحابہ کو عمرہ ادا کیے بغیر احرام کھولنا پڑا تو بعض صحابہ کے جذبات کو ٹھیس پہنچی۔ انہوں نے قلبی اضطراب کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے اپنے رسول کے حق پر مبنی خواب کو سچ کر دکھایا۔ ایک نہ ایک دن تم ضرور بے خوف و خطر ہو کر سر منڈاتے ہوئے یا بال ترشواتے ہوئے انشاءاللہ حرم کعبہ میں داخل ہوگے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے عنقریب فتح کی نوید بھی سنا دی۔ اس سورہ کی آخری آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی وہ صفات بیان فرمائی جو پہلے سے تورات اور انجیل میں بیان کر دی گئی تھیں، یعنی کہ وہ کفار کے مقابلے میں انتہائی سخت ہیں، آپس میں رحیم و شفیق ہیں۔ تو اے مخاطب، تو جب بھی انہیں دیکھے گا تو اللہ کی عبادت میں مشغول، وہ اللہ کے فضل اور رضا کے طلبگار رہتے ہیں۔ ان کی زمینیں سجدے کے اثر سے تر رہتی ہیں۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس آیت میں خلافت راشدہ کی ترتیب کی طرف بھی اشارہ ہے۔ آگے سورۃ الحجرات شروع ہو رہی ہے۔ سورہ حجرات کی ابتدا میں اللہ نے بارگاہ نبوت کے آداب کو بیان فرمایا کہ ان کی آواز کو اونچا کرنا بھی ادب کے منافی ہے۔ ان کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرنا بھی ایسی بے ادبی ہے کہ جس سے ساری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں، اور اہل ادب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کی نوید سنائی گئی۔ آیت نمبر 9 میں مسلمانوں کے متحارب گروہوں میں عدل و انصاف پر مبنی صلح کا حکم دیا گیا ہے اور اخوت ایمانی کا بیان ہوا ہے۔ اس سورت کے دوسرے رکوع میں اخلاقیات کی تعلیم ہے، خاص طور پر یہ کہ مسلمان مرد و زن ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کریں، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکاریں، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، دوسرے کے پوشیدہ احوال کا سراغ نہ لگائیں، ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں۔ پھر غیبت کو اتنا گھناؤنا جرم قرار دیا کہ گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ انسانیت کی اصل ایک ہی ہے، یعنی سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ قبائل اور برادریاں تفاخر یا فخر کے لیے نہیں بلکہ تعارف کے لیے ہیں۔ پھر اس میں ایمان صادق اور ایمان کامل کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کوئی ایمان لا کر اللہ پر احسان نہ جتلائے، بلکہ یہ تو اللہ کا بندے پر احسان ہے کہ اس نے نعمت ایمان سے اس کو نوازا ہے۔ آگے سورۃ القاف کا آغاز ہے۔ اس سورت میں ایک بار پھر اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا گیا، یعنی آسمانوں کی رفعت، شمس و قمر، کواکب و نجوم سے اس کا مزین کرنا، اس میں کسی شگاف کا نہ ہونا، اور زمین کی وسعت اور اس میں بلند و بالا پہاڑوں کو لنگر کی طرح سبد کر دینا، یعنی میخوں کی طرح گاڑ دینا، آسمان سے بارش کا برسنا، اسی طرح اناج، پھول، پھل، باغات کا اگانا، اور مردہ زمین کو زندہ کرنا وغیرہ بھی یہاں اس کا بھی تذکرہ ہے، جیسے پہلے بھی قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں ان کا تذکرہ تھا۔ آیت نمبر 16 کے اندر بتایا گیا اللہ انسان کا خالق ہے، اس کی شہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور ظاہری اعمال تو درکنار، اس کے دل اور دماغ میں پیدا ہونے والے وسوسوں اور قلب کے اندر پوشیدہ رازوں کو بھی جانتا ہے، یعنی اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 22 کے بارے میں بعض اہل علم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کی بصارت متاثر ہو رہی ہو تو یہ آیت پڑھ کر دم کر لیا جائے تو اللہ بصارت کو بحال فرماتا ہے۔ سورۃ الذاریات آگے شروع ہو رہی ہے۔
اس میں یہاں پہ پارہ بھی ختم ہونے والا ہے، 26واں پارہ۔ اس کی آیت نمبر 15 میں اہل تقویٰ کے انعامات اخروی کو بیان کرنے کے بعد ان کے اوصاف بیان کیے کہ وہ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، رات کے پچھلے پہر میں استغفار کرتے ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جن کو نعمت مال سے نوازا ہے ان کے مال میں سائل کا حق ہے، ان کا جو نعمت مال یعنی ان کے لیے جو نعمت مال سے محروم ہے۔ سورہ کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی بشری شکل میں آمد اور ان کی طرف سے ضیافت کا اہتمام کا بھی ذکر ہے، اور فرشتوں کے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھانے پر جو انہیں بیان کیا گیا اس کا بھی یہاں پہ تذکرہ ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ سلام اللہ علیہا کے بڑھاپے کی عمر میں حضرت اسحاق کی بشارت کا بھی ذکر ہے۔ اس کی مزید تفصیل اگلے پارے 27 میں آئے گی، انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے، پارہ 26 کا ہم نے خلاصہ پڑھا، اللہ کریم ہمیں قرآن پاک پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پھیلانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔